السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بندرہ ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو۔ بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب میں سے تیسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں جس کے شاعر مرزا داغ دہلوی ہے اور داغ ان کا تخلص ہے۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اس سال کا ہماری کتاب کا کچھ حصہ حذف ہو چکا ہے، جن میں سے ایک ہماری دوسری غزل بھی حذف ہو چکی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم تیسری غزل کی طرف۔ یہ اردو زباں کا جادو ہے کہ لوگ تحریر یا تقریر کے دوران اپنی بات کو پر اثر بنانے کے لیے اردو کے اشعار استعمال کرتے ہیں۔ اس موقع پہ داغ دہلوی کا یہ شعر بے اختیار یاد آتا ہے جو عام طور پر اردو کی تعریف میں دہرایا جاتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ بچوں، ہماری پیاری زبان اردو جو بہت میٹھی اور شیریں ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی تقریر میں یا اپنی تحریر میں اردو کے اشعار کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی بات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ اردو زبان کا ہی اثر ہے کہ لوگ جو ہے اپنی بات کو کم از کم الفاظ میں اشعار کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جس کی تعریف میں ہی داغ دہلوی کا یہ شعر ہم نے دیکھا۔ اسی طرح کا داغ دہلوی کا شعر اردو کے لیے اور ایک بہت مشہور ہے۔ وہ شعر یہ ہے بچوں: نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں جان پہچان کی مدد سے داغ دہلوی کے بارے میں جانتے ہیں۔ نواب مرزا خاں داغ سن 1831 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 6 برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ داغ کو لال قلعے میں رہنے اور وہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا اور ذوق جیسا استاد بھی ملا۔ بچوں، داغ دہلوی کو جو ہے چونکہ وہ دلی میں پیدا ہوئے، 6 برس کی عمر میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو داغ جو ہے دلی میں رہنے لگے، وہی تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے دوران انہیں ذوق جیسا باکمال استاد ملا۔ سن 1857 کے ہنگامے کے بعد نواب کلب علی خاں نے انہیں رامپور بلایا تھا۔ سن 1800 کے ہنگامے یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد نواب کلب علی خان نے جو ہے مرزا داغ دہلوی کو رامپور بلایا۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد وہ حیدرآباد آ گئے اور میر محمد محبوب علی خاں ولی دکن کے استاد ہوئے۔ پھر جب نواب صاحب کا انتقال ہوا بچوں، تو داغ دہلوی جو ہے میر محبوب علی خاں ولی دکنی کے استاد بن گئے اور وہ حیدرآباد آ گئے اور بلبل ہندوستاں اور فصیح الملک کے خطابات پائے۔ خطاب کی جمع ہے خطابات، مطلب انعامات۔ بلبل ہندوستان سے مراد بچوں ہندوستان کی بلبل، یہ اضافی ترکیب ہے، ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے والے ویڈیو میں دیکھے ہیں۔ اور فصیح الملک کے خطاب، فصیح الملک سے مراد بچوں خشک بیانی، شیریں بیانی، میٹھی بیانی۔ سن 1905 میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں غزل کی طرف۔ غزل کی تشریح ہم دیکھتے ہیں یک با دیگرے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر جو ہے مرزا داغ دہلوی کی ہے۔ دوسری تصویر جسے آپ سبھی بچے جانتے ہیں، ہم اس سے واقف ہے، یہ ہمارا دلی کا لال قلعہ ہے جہاں پر مرزا داغ دہلوی کو جو ہے رہنے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ غزل کے پہلے شعر کی میں بلند خوانی کروں گی، اس کے بعد ہم یک با دیگرے
اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ خاطر سے یا لحاظ سے مہمان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے مہمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ بچوں یہاں پر خاطر اور لحاظ دونوں کا مطلب ہے پاس۔ اب اس شعر کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ شاعر کو اپنے محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کا پورا یقین ہے، یعنی شاعر جانتا ہے کہ اس کا دوست، اس کا محبوب بے رخی دکھائے گا، مگر شاعر کے محبوب نے یا شاعر کے دوست نے جھوٹی قسم کھا کر شاعر کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اس کا وفادار ہے، اس سے وفا کرتا ہے۔ تو شاعر نے اس کی خاطرداری کے لیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کا پاس کرتے ہوئے، اس کی مروت میں محبوب کی وفا شاری کو تسلیم کر لیا، یعنی شاعر نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کا دوست یا اس کا محبوب جو ہے اس سے وفادار ہے۔ اس لیے اس شعر میں شاعر یہاں کہتا ہے کہ میں نے تو مروتاً اس کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے اس کی وفاداری کو مان لیا، مگر محبوب نے جھوٹی قسم کھا کر جو ہے اپنا ایمان گنوا دیا۔ بڑھتے ہیں ہم دوسرے شعر کی طرف۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا۔ شاعر اپنے محبوب کی احسان فراموشی سے نالا ہے، یعنی بہت ناراض ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی یا اپنے دوست کی احسان فراموشی سے ناراض ہے۔ اس نے سچے دل سے اپنے محبوب کو دل دیا، اس کے ہر طرح سے ناز اٹھائے، مگر شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ آسانی سے ملی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ بچوں ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آسانی سے ملتی ہے کسی کو اس دنیا میں تو اس کی قدر نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح کا معاملہ جو ہے شاعر کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ ان کے محبوب نے شاعر کی محبت کی قدر نہیں کی، شاعر کے سچے دل کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اس کا دل کسی کام کا نہیں۔ بجائے شاعر کے احسان ماننے کے وہ اس کی شکایتیں کرنے لگا، اور محبوب کی اسی حرکت سے شاعر کو بے حد صدمہ ہوا۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئی، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئی، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ افشائے راز یعنی راز کھلنا، ظاہر ہونا، ذلتیں یعنی بدنامی، رسوائی، بے عزتی۔ اب اس شعر میں شاعر نے اپنا راز محبت جو ہے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا، کیونکہ شاعر کہتے ہیں کہ اس کے محبوب کو اس کی محبت کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ راز محبت ظاہر ہونے پر شاعر کو اس بات کا احساس تھا کہ دنیا کو اگر اس کے عشق کی خبر ہو جائے گی تو شاعر کی بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی، شاعر کو ذلت اٹھانی پڑے گی، مگر شاعر کہتے ہیں کہ راز عشق اس لیے فاش کیا، یعنی میں نے میرے عشق کا راز اس لیے سب کو بتا دیا تاکہ اس کا محبوب، اس کا دوست جان لے کہ شاعر اس کا سچا عاشق ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اگلا شعر، گو نام بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، گو نام بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ اردو شاعری میں بچوں نامہ بر کا استعمال آپ دیکھیں گے۔ نامہ بر سے مراد پیغام پہنچانے والا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ شاعر نے اپنے محبوب کو نامہ بر کے ہاتھوں یعنی پیغام پہنچانے والے کے ہاتھوں ایک خط بھیجا جس پہ شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب جیسے ہی ایک خط، شاعر کا خط محبوب کو نامہ بر نے دیا تو شاعر کا محبوب جو ہے نامہ بر پہ ناراض ہو گیا، لیکن شاعر کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ رنجش کے باوجود محبوب نے شاعر کا نام دیکھ کر شاعر کو پہچان لیا کہ جو خط ہے
وہ شاعر کا ہے، اور اسی لیے شاعر نے یہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا محبوب ناراض تو ہوا، یعنی پیغام پہنچانے والے کے ہاتھوں خط پا کر ناراض ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے شاعر کا نام دیکھا تو شاعر کو پہچان لیا۔ یہ اس بات کی وجہ سے شاعر نے اللہ کا شکر یہاں پر ادا کیا ہے۔ آخری شعر جو کہ مقطع کا شعر ہے، ہوش و حواس وہ تاب و توا داغ جا چکے، ہوش و حواس وہ تاب و توا داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ بچوں، یہ شعر سنت مرات النظیر کا ہے۔ سنت مرات النظیر اس سنت کو کہتے ہیں جس میں شاعر ایک لفظ کی رعایت سے مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہوش و حواس وہ تاب یعنی چمک، توا یعنی طاقت، داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ یہاں پر جو ہوش و حواس وہ تاب و توا جو ہے، یہ انسان کے موت سے پہلے والی کیفیت کی مناسبت سے، رعایت سے یہ الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے یہ شعر سنت مرات النظیر کا ہے۔ اب اس شعر کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان ایک عمر گزارنے کے بعد جب انسان بستر مرگ یعنی موت کے قریب آتا ہے تو اس کے ہوش و حواس، یعنی اس نے ہوش و حواس سے مراد بچوں اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت، اس کے جسم میں تاب یعنی چمک، توانائی نہیں رہتی، ساری توانائی ختم ہو جاتی ہے بچوں، اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اور وہ غفلت میں پڑا موت کا منتظر ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو شاعر نے یہاں پیش کیا ہے کہ اب ہمارا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، ہمارا سے مراد شاعر کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، ہمارا سامان جا چکا ہے۔ مطلب کیا سامان جا چکا ہے؟ مطلب جسم کی پوری طاقت، پوری قوت، ہوش، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جا چکی ہے، اب ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر ملک عدم جانے والے ہیں۔ ملک عدم سے مراد ہمیشہ والی دنیا میں جانے والے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ شعر کی اشعار کی تشریح اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کے معنی و اشارات دیکھتے ہیں۔ خاطر یعنی لحاظ، پاس، افشائے راز، بھید کھلنا، ذلت، بے عزتی، نامعبر، پیغام پہنچانے والا، تاب، گرمی، چمک، توا، طاقت، زور۔ امید ہے بچوں آپ کو اس غزل کے ہر ایک شعر کی تشریح اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور الفاظ کے معنی بھی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اگر آپ کو میرا یہ ایجوکیشنل ویڈیو اچھا لگتا ہے، آپ کو میرے ویڈیو سمجھ میں آتے ہوگے، تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔